119 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَأُضِلَّنَّهُمْ شیطان نے کہا تھا کہ میں ضرور بضرور ان کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں ان کو آرزویں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو حکم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کہ وہ جانوروں کے کان کو چیر لیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو حکم دوں گا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کریں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ اور جو کوئی شیطان کو پکڑتا ہے وَلِيًّا دوست مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا وہ صراحتاً خسارے کے اندر پڑ گیا۔ یعدہم شیطان ان کو وعدے کرتا ہے، ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ وَیُمَنِّیہم اور ان کو آرزویں دلاتا ہے۔ وَمَا یعدہم الشَّیطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم یہی ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ وَلَا یجدون عنہا محیصا اور نہ پائیں گے وہ اس جہنم سے خلاصی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ سندخلہم جنات ان قریب ہم ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے، ایسی جنت میں تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ وہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا اور کون ہے اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گزشتہ درس میں آپ نے شیطان کی کارگزاری جو سماعت فرمائی تھی کہ کس طرح وہ لوگوں کو اور ان کے مالوں کو شرک کی طرف لگاتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے مال سے ایک بڑا حصہ وصول کر کے وہ غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز بھی دلواتا ہے، لوگوں کو گمراہی کے رستے کے اوپر چلاتا ہے، ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹی آرزویں ان کو دلاتا ہے، جھوٹی امیدوں کے اندر ان کو جو ہے نا مبتلا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور وعدہ بھی کیا ہوا تھا۔ یہ اس آیت کے جو پہلے 2-3 جملے ہیں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ یہاں تک آیت کی تفسیر پچھلے درس کے اندر جو ہے نا میں بیان کر چکا ہوں۔ آگے والے جملے کو دیکھیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اس نے ایک یہ بھی وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا اس بات کا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اندر تبدیلی پیدا کریں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو اس کے چہرے کو مسخ کر دیں، اس کے اندر تبدیلی جو ہے نا واقع کریں، اللہ کی خلق میں، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی پیدائش کے اندر اس کے چہرے کو جو ہے نا وہ بگاڑ دیں۔ اور مراد اس کی کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے اندر بہت سارے اقوال نقل کیے کہ اس کی مراد کیا ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کے اندر لوگوں کو تغیر و تبدل کرنے کا جو حکم دے رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد اللہ کا دین ہے، اور تغیر سے مراد اس کے حلال اور حرام ہونے والے احکام ہیں کہ کسی چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے، شیطان لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ نہیں تم اس کو حرام سمجھو، اور کسی چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، شیطان لوگوں کو حکم دیتا ہے نہیں تم اس کو حلال سمجھو۔ اللہ کی حلال کردہ کو حرام کراتا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو لوگوں کے آگے یہ باور کراتا ہے کہ یہ حلال ہے۔ تو اس طرح وہ لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کرنے کی کوشش جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، شیطان نے کہا تھا کہ میں ان سے اللہ کی تخلیق بگاڑوں گا، میں ان کو حکم دوں گا کہ تم اللہ کی خلق کے اندر، اللہ کی پیدائش کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تم جو ہے نا تبدیل کرو۔ حالانکہ اللہ کا حکم یہ ہے فطرت اللہ فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ،
اللہ نے جو چیز جس طرح بنائی ہے، پیدا کی ہے، اس کو اسی فطرت کے اوپر رہنے دیا جائے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اندر تبدیلی نہ کی جائے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں، اللہ کی مخلوق میں تبدیلی پیدا نہ کرو۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے جی، ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے نا، وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ او یمجسانہ۔ آپ نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ فطرت اسلام کو جو ہے نا قبول کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر اسلام کو قبول کرنے والا جو مادہ اور صلاحیت ہے، وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ رکھ دیا، خوشی کے ساتھ فطرتاً طبعاً جو ہے نا وہ اس کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ تھوڑا سا شعور پکڑتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہے، اپنے والدین کو دیکھتا ہے، اپنے کنبے قبیلے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو دیکھتا ہے کہ میرا باپ تو یہودی تھا، عیسائی تھا، مجوسی تھا، جس بھی طبقے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، بس وہ اسی طرف جو ہے نا وہ چل پڑتا ہے۔ تو یہ معاشرے کا ایک بہت جو ہے نا رول ہوتا ہے، معاشرے کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس کو تبدیل جو ہے نا وہ کر لیتے۔ تو اللہ نے ہر انسان کو فطرت اسلام کے اوپر پیدا کیا، یہی وجہ کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی اس کو حق قبول کرنے کا موقع ضرور ملتا ہے۔ بعض اوقات انسان بڑی عمر کے اندر جا کے جو ہے نا وہ حق کو قبول کرتے ہیں، وہ صلاحیت اندر ہوتی ہے، چھپی ہوئی اندر جو ہے نا موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا حق بات کو جو ہے نا وہ قبول کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات شیطان کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں جو ہے نا قبول کر سکتے۔ تو یہ بھی فطرت کو تبدیل کرنا ہے۔ اللہ نے اس کو فطرت اسلام کے اوپر پیدا کیا ہے، اور یہ جو ہے نا دوسری فطرت کی طرف جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں۔ تو شیطان نے جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی خلق کو تبدیل کریں، تو وہ اسی کے تحت جو ہے نا یہ بچہ جو ہے نا وہ دوسرے دین کو جو ہے نا وہ اپنا لیتا ہے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی خلق کو تبدیل نہ کریں۔ اللہ نے جس کو جس چیز کے اندر رکھا ہے وہ اسی طرح رہے۔ مثلا انسان کو اللہ رب العزت نے اس کی دو جنسیں بنائی ہیں، مرد والی اور عورت والی۔ تو کسی کو اللہ نے مذکر بنایا ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے مونس جو ہے نا بنایا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی جنس کو تبدیل کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی سخت گناہ کی بات ہے۔ جنس کو تبدیل کر کے وہ اللہ کی بنائی ہوئی خلق میں تبدیلی واقع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کو اچھا بھلا مرد بنایا ہے، یہ عورت بننے کی کوشش جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ اور پہلے دور کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اگر اپنے گھروں کے اندر نوکر اور چاکر جو ہے نا وہ رکھا کرتے تھے، تو اپنے نوکر چاکروں کے وہ ان کو جو ہے نا ان کی مردانہ صلاحیت کو ختم کر کے پھر اپنے گھروں کے اندر رکھتے تھے تاکہ خرابی واقعہ نہ کریں۔ تو یہ فطرت کو تبدیل کرنا ہے، اپنی جنس کو تبدیل کرنا، یہ فطرت کو تبدیل کرنا ہے۔ اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے، جو عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کئی لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جی، وہ آپریشن کے ذریعے اپنی جنس کو تبدیل کرا رہے ہوتے، آپریشن کے ذریعے انہوں نے اپنی جنس کو جو ہے نا وہ تبدیل کرا لیا۔ آپریشن کے ذریعے وہ عورت بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ نہ مرد رہتے ہیں نہ عورت رہتے ہیں، پھر اور کوئی مخلوق جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں، وہ پھر تیسری مخلوق کے اندر آتے ہیں۔ فطرت اللہ فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے فطرت اللہ التی فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ اسی کو قبول کرے، اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں کا آپریشن کروا لیتے ہیں اور نس بندی کرا لیتے ہیں تاکہ آگے اولاد پیدا نہ ہو۔ اور آج کل کے جدید دور کے اندر تو مرد بھی آپریشن کرا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، وہ بچہ جنے۔ تم کون ہوتی ہو اللہ کی فطرت کو تبدیل کر کے اس کی صلاحیت کو ختم کرنے والے؟ لہذا یہ بھی سخت گناہ کا کام ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا ایسا نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنا جو ہے نا وہ لازم آتا ہے۔ اسی طرح کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی جنس کو تو تبدیل نہیں کرتے، لیکن ان کو شوق ہوتا ہے جی عورتیں بننے کا۔
وہ مشابہت عورتوں جیسی اختیار کرتے ہیں۔ مرد عورتوں جیسی وضاقتہ بنائے گا، عورتوں جیسا لباس پہنے گا، عورتوں جیسا میک اپ جو ہے نا وہ کرے گا، عورتوں جیسے بال بنانے کی کوشش جو ہے نا وہ کرے گا، اپنی چال ڈال جو ہے نا وہ عورتوں جیسی بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور آج کل کے جدید دور کے اندر عورتیں جو ہے نا وہ مرد بننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے بال کی کٹنگ ایسی کراتی ہیں جیسے مردوں کا جو نا ہیئر سٹائل ہوتا ہے۔ وہ لباس اس طرح کی پہننے کی کوشش کرتی ہیں جس طرح مردوں کا لباس جو نہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں کے اوپر بھی لعنت کیا اور ایسے عورتوں کے اوپر بھی لعنت کیا۔ فرمایا لعن اللہ المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال۔ ان عورتوں کے اوپر بھی اللہ کے پیغمبر نے لعنت کی جو مردوں جیسا حلیہ اپنانے کی کوشش کرتی ہیں، اور ان مردوں کے اوپر بھی لعنت کی جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہ اپنی فطرت کو تبدیل کرنا ہے۔ اللہ نے اس کو مرد بنایا تو مرد ہی بن کے رہے۔ اللہ نے اگر کسی کو عورت بنایا تو اس کی خیر اور اس کی کامیابی اسی بات کے اندر ہے کہ وہ عورت ہی بنے۔ اسی طرح کچھ عورتیں جو نا وہ ہوتی ہیں، وہ یہ یہاں سے بال جو نا وہ چنتی ہیں، آئی بروز جو نا وہ بناتی ہیں، پلکیں جو نا وہ بناتی ہیں، بالوں کو جو نا وہ کھینچتی ہیں۔ یہ بھی سخت گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالوں کو گوندتی ہیں۔ ایک عورت اپنے بال دوسری عورت کو دیتی ہے، وہ اپنے سر کے ساتھ لگاتی ہے بال کو لمبا کرنے کے لیے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے اوپر بھی لعنت کی ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں وہ اپنے دانت کو نوکیلا کرتی ہیں اور ان کے اندر خلا پیدا کرتی ہیں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے۔ ان عورتوں کے اوپر بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اسی طرح کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے جسم کو گوندتی ہیں، جسم کے اندر سوراخ کرتی ہیں، اس سوراخ کے اندر جو زخم ہوتا ہے، جسم کے اندر جو سوراخ کرتی ہیں اس کے اندر نیل بھر دیتی ہیں، اس کے اندر سرما بھر دیتی ہیں، اس کے اندر کوئی رنگ جو ہے نا وہ بھر دیتی ہیں۔ وہ پھر جس وقت جسم برابر ہو جاتا ہے اور زخم ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ جو نا نشان ادھر جو نا اگر نیل ہے تو نیلے رنگ کا نشان پڑ جائے گا، اگر جو ہے نا سرما ڈالا تو کالے رنگ کا نشان جو ہے نا وہ اس کے اندر آ جائے گا۔ یہ ایک خوبصورتی کے لیے اس طرح کرتی ہیں، یہ بھی سخت گناہ کا کام۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے اوپر بھی لعنت کی ہے۔ لعن اللہ الواسلہ والمستوصلہ والواشمہ والمتوشمہ۔ ان عورتوں کے اوپر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو دوسرے کے بال کو ساتھ جوڑنے والی ہے اور جڑوانے والی ہے اور جسم کو گوندنے والی ہے اور گندوانے والی ہے۔ ان تمام قسم کی عورتوں کے اوپر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ کیوں؟ فطرت اللہ التی فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ۔ یہ اللہ کی خلق میں تبدیلی واقع کر دی اور یہ شیطان کا کام ہے۔ اس نے یہ جو نا حکم دیا تھا نا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو زور بزور حکم دوں گا کہ یہ جو ہے نا اللہ کی خلق میں تبدیلی واقعہ کریں، تو اس کے حکم کے پیچھے چل کے وہ اس طرح کر دیں۔ اسی طرح عورتوں کی جو فیشن کی جو جتنے امور ہیں وہ سارے جو ہے نا بے حیائی کے اوپر مبنی اور خلاف شرع جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں۔ لہذا ایسے کام جن کے اوپر وعیدات ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، ان سے عورتوں کو بچنا چاہیے، اور یہ فطرت کے اندر تبدیلی واقع کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے سے ایک اور معنی بھی جو ہے نا اخذ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو داڑھی دی ہے، چہرے کے اوپر، مرد کے چہرے کے اوپر اللہ نے داڑھی جو ہے نا وہ سجائی ہے۔ یہ مرد کی خوبصورتی ہے۔ یاد رکھیں، عورت کی خوبصورتی سر کے بالوں کے اندر ہے، اس کے بالوں کی طوالت کے اندر اس کی خوبصورتی ہے، اور مرد کی خوبصورتی اس کے چہرے کے اوپر جو اللہ نے بال سجائے ہیں نا اس کے اندر۔ اللہ کی تخلیق کو تبدیل مت کرو۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو انسان داڑھی منڈاتا ہے وہ اللہ کی خلق کو تبدیل کرتا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کے اندر تبدیلی واقع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے داڑھی رکھنا، تمام انبیاء کی۔
تو جو انسان داڑھی منڈاتا ہے وہ تمام انبیاء کی سنت کا تارک بن رہا ہے، اور اللہ کی خلق کے اندر تبدیلی واقعہ جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کے چہرے کو کتنا خوبصورت بنایا ہے جی، کہ اس کے چہرے کے اوپر داڑھی سجائی ہے۔ اس کو اللہ کی خلق کے اوپر اعتماد نہیں ہے، یہ اعتماد اس بات کے اوپر کر رہا ہے کہ میں داڑھی منڈاؤں گا تو پھر میرے چہرے کی خوبصورتی ہے۔ اب کن کے چہرے ایسے ہیں جن کے اوپر جو ہے نا اللہ نے داڑھی نہیں رکھی؟ وہ تو عورت کا چہرہ ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان ظاہری صورت کے اعتبار سے جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ چہرے کے اندر داڑھی تو ہے، مرد کی داڑھی ہے، عورت کی داڑھی نہیں ہے۔ تو مرد کا حسن اور خوبصورتی اور جمال جو ہے نا اس بات کے اندر ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر کیا ہو جی؟ داڑھی۔ اب یہ اللہ کی خلق کے اوپر اس کو اعتماد نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں داڑھی منڈاتا ہوں تو پھر جو ہے نا خوبصورت لگتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی خلق کے اندر کیا کر رہا ہے؟ تبدیلی واقعہ کر رہا ہے، جو کہ سراسر جو ہے نا ناجائز ہے۔ اور یاد رکھیے داڑھی منڈانے والا انسان تمام نبیوں کی سنت کا تارک، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی تارک ہے، اور اس آیت کے تحت وہ شیطان کا پیروکار ہے، وہ شیطان کا اعلیٰ کار ہے، شیطان کا پیروکار ہے۔ شیطان نے اس کو حکم دیا تھا کہ اللہ کی خلق کے اندر تبدیلی کرو، اس نے اللہ کی خلق کے اندر جو نا تبدیلی کی، شیطان کے کہنے کے اوپر جو نا اس نے اس طرح کیا، تو وہ سنت کا بھی تارک ہوا اور شیطان کا بھی جو ہے نا وہ پیروکار جو ہے نا وہ ہوا۔ اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے، یہ عورت بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اس میں غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، جن لوگوں کی داڑھی نہیں ہے آج سے ہی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ وہ داڑھی رکھیں گے، مرد بننے کی کوشش کریں، مرد بننے کی۔ اللہ نے مرد کے چہرے کے اوپر داڑھی سجائی ہے، مرد بنے، عورت کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے۔ جس وقت ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے تو وہ تو عورت کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے کے اوپر لعنت کی ہے، اس وعید کے اندر بھی آ گیا۔ پھر یہ سمجھے کہ جس وقت انسان داڑھی منڈاتا ہے اس وقت جو ہے نا وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے، وہ عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ ہی میں رہا نہ شی میں رہا۔ اگلا لفظ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نہیں اس کو بولتا، وہ تیسری جنس جو ہے نا وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے میری باتوں کا غصہ نہ کیجیے گا، التجا ہے، میں آپ سے چھوٹا ہوں، کم ظرف ہوں جی، کم عقل ہوں جی، لیکن دین کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جی، اللہ کے نبی کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللغا وقف الشوار، آپ نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو کم کرو، کٹاؤ۔ ہم نے الٹا جو ہے نا وہ کام شروع کر دیا، مونچھیں بڑی بڑی ہیں جی اور داڑھی جو ہے نا اس کا نام و نشان نہیں۔ اور آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، انسان جس وقت مر جاتا ہے نا اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جب تک زندہ تھا نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، نیکی کے تمام کام جو ہے نا وہ کرتا تھا۔ جس وقت وہ مر گیا نا یہ سارے اعمال منقطع ہو گئے۔ داڑھی والی سنت ایک ایسی سنت ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانے تک یہ نیکی جو ہے نا اپنی ساتھ لے کے جاتا ہے، یہ نیکی اس کی قبر تک ساتھ جاتی ہے، قبر کے اندر تک جو ہے نا وہ ساتھ جاتی ہے۔ باقی سارے عمل دنیا کے اندر مرنے سے پہلے تک تھے، جب مر گیا سارے عمل منقطع ہو گئے، لیکن یہ عمل ایک ایسا عمل ہے مر بھی گیا ہے پھر بھی نبی کی سنت کو جو نا قبر کے اندر ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ کتنی بڑی سنت ہے۔ پھر آپ دیکھیں جو بندہ داڑھی منڈاتا ہے نا ہر وقت گناہ کے اندر مبتلا ہے، ہر وقت، حتیٰ کہ علماء نے لکھا اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، ان عبادات کے عمل کے اندر بھی وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ نماز کے اندر کیسے گناہ کے اندر مبتلا ہے کہ نبی کی سنت کا تارک ہے؟ اللہ اس کی نماز کو کیسے قبول کرے جو نبی کی سنت کا تارک ہو، دائمی سنت کا تارک ہو؟ اللہ اکبر۔ اس کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ اس کا حج کیسے قبول ہوگا؟
اس کی زکوٰۃ کیسے قبول ہوگی جو ہر وقت کبیرہ گناہ کے اندر مرتکب ہے، ہر وقت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بیٹوں، میری گزارش ہے، التجا ہے، اپنے چہرے کو نبی کی سنت کے ساتھ سجا لو۔ بڑے ادب کے ساتھ آپ سے گزارش کرو، اپنے چہروں کو نبی کی سنت کے ساتھ سجا لو۔ اندر کھاتے تو ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کم از کم ہم اپنا ظاہر تو ٹھیک کر لینا۔ ہم بھی کوئی اتنے نیک نہیں ہیں، اللہ ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن کم سے کم ہم اپنا حلیہ تو درست کر لینا، اپنا چہرہ، اپنے وضع قطع، اپنا لباس، یہ تو مسلمانوں والی بنا لیں، نبی کی سنت والے بنا لیں، کیا پتہ اسی وجہ سے ہم جو ہے نا نجات مل جائے۔ اندر کا معاملہ تو پھر اللہ کے ساتھ ہے نا جی۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی درست کر دے اور ہمارے باطن کو بھی درست کر دے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی خلق میں تبدیلی کرنے کا حکم یہ شیطان کا ہے۔ جو انسان داڑھی منڈاتا ہے وہ شیطان کے اس بہکاوے کے اندر جو ہے نا آیا ہوا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اللہ کی خلق کو تبدیل نہ کرو، اور یہ شیطان کا حکم تھا کہ میں ان سے اللہ کی خلق تبدیل کرواؤں گا۔ انسان نے اللہ کی بات نہیں مانی، شیطان کی بات مان لی، تو پھر کیسے لانتے جو ہے نا وہ نہ برسیں، کیسے ہمارے امور درست نہ ہوں، کیسے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے نا برکت آئے گی، کیسے ہمارے معاملات جو ہے نا وہ درست ہوں گے۔ آج خرابی جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہو، دین سے ہم جو ہے نا وہ دور ہو چکے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی خلق کو تبدیل کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ جانور کو خصی بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے اس کو مذکر بنایا تو اس کو مذکر رہنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کو پسند کیا ہے، خصی جانور کو پسند کیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، آپ لوگوں کو منع کیا کرتے تھے کہ جانور کو خصی نہ کیا کرو، یہ ظلم ہے ان کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصی جانور کو پسند کیا کرتے تھے۔ اب دونوں روایتیں جو ہے وہ متضاد ہو گئی، حالانکہ متضاد نہیں ہیں، اس کو سمجھیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور، خصی جانور کو پسند کیا کرتے تھے جس کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ تو جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کو خصی کرنا اس لیے تاکہ یہ خوب موٹا ہو، تازہ ہو، بڑے، اس کا جسم مضبوط ہو۔ اور جو خصی نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے گوشت سے سمیل بھی آتی ہے جی، بدبو بھی آتی ہے جی۔ جس وقت جانور کو آپ خصی کر لیتے ہیں اور اس کی بو بھی جو ہے نا گوشت سے پھر مر جاتی ہے، پھر نہیں آتی جی۔ تو یہ تو گوشت کو عمدہ بنانے کے لیے خصی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ویسے ہی لوگ جو نا شوقیہ طور پہ اس کو خصی کر دیں، کیوں بھائی؟ یہ اس جانور کے ساتھ ظلم ہے اور زیادتی ہے اور ناانصافی ہے۔ ایسے ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس وعید کے نیچے اپنے آپ کو نہ لاؤ۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق کو تبدیل نہ کرو، لہذا اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ اسی طرح بعض مرد جو ہے نا وہ اپنے جسم کے اوپر ٹیٹو بنواتے ہیں جی، نشان بنواتے ہیں جی، یہ بھی اللہ کی خلق میں تبدیلی واقع کرنا لازم آتا ہے۔ اس بازو کے اوپر جو ہے نا کوئی جانور کی تصویر بنائی ہوئی ہے جی، بازو کے اوپر جو ہے نا کوئی حروف تہجی میں سے کوئی حروف لکھا ہو، کسی نے اے لکھا ہوا ہے، کسی نے بی لکھا ہوا ہے، کسی نے سی ڈی لکھا ہوا ہے، کسی نے کسی لڑکی کا جو ہے نا اس کی محبت اور عشق کے اندر آ کے اس کا نام جو ہے نا لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی سخت گناہ کا کام ہے۔ اور وہ بڑھتے کیسے ہیں؟ وہ مشین کے ذریعے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا ٹیٹو بنواتے ہیں، مشین کے ذریعے اس کے اندر جو ہے نا وہ لکھوائی کراتے ہیں۔ وہ لکھوائی، وہ ٹیٹو، وہ جو بھی جانور ہے یا جس بھی لڑکی کا نام ہے یا اپنا ہی نام کیوں نہ ہو، وہ پھر جسم کا جو ہے نا عضو کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات جس وقت ان کو بتلایا جاتا ہے یہ تو غلط کام ہے، اب وہ اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں تو وہ تیزاب کے ذریعے اس کو جلاتے ہیں جی، تاکہ یہ مٹ جائے۔ وہ پھر جو نا جلد جو ہے نا وہ جل جاتی ہے، پھر اس جلن کا جو ہے نا وہ نشان ساری زندگی جو ہے نا وہ رہتا ہے۔ بعض لوگ نہیں جلاتے، تو یہ بھی اللہ کی خلق میں تبدیلی کرنا جو ہے نا لازم آتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی اس کا فائدہ ہے؟ بہرحال
بعض اکثر لوگ جو ہے نا یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس سے وضو یا غسل جو ہے نا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے اگر وہ جسم کے اوپر جو ہے نا طے بن چکا ہے، جسم کا حصہ نہیں ہے، اور پانی جو ہے نا وہ جسم تک نہیں پہنچتا، تو پھر جو ہے نا وضو بھی نہیں، غسل بھی نہیں. یہ بھی بات یاد رکھیں. اگر وہ جسم کا حصہ بن چکا ہے اور اس کی لکھائی کی وجہ سے جسم جو ہے نا وہ گیلا اور تر ہو جاتا ہے، تو پھر غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ کی خلق میں تبدیلی والا جرم جو ہے نا وہ ثابت ضرور ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں تبدیلی واقعہ نہ کرو. اسی طرح بعض لوگ ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لواطت کرتے ہیں، تو یہ بھی لا تبدیل لخلق اللہ کے اندر آتا ہے. اسی طرح بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں وہ آپس میں غیر شرعی طریقے سے ملاپ کرتی ہیں، یہ بھی لا تبدیل لخلق اللہ کے اندر آتا ہے. اللہ نے مرد اور عورت کا جوڑ پیدا کیا ہے، اور وہ بھی حلال طریقے سے، نکاح کے ذریعے، غیر شرعی طریقے سے نہیں. اگر کوئی انسان غیر شرعی طریقے سے اور بالخصوص لواطت اور ہم جنس پرستی کے طریقے سے، یا دو عورتیں آپس میں غیر شرعی طریقے سے ملاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لا تبدیل لخلق اللہ کے اندر آتا ہے. اسی طرح لا تبدیل لخلق اللہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ساری کائنات کو اس کا خادم جو ہے نا وہ بنایا ہے. زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، آگ ہے، یہ انسان کی خدمت کے لیے بنایا. انسان اگر اسی کو پوجنا شروع کر دے تو اس نے اللہ کی خلق کو تبدیل کیا ہے. اللہ نے اس مخلوق کو اس کی خدمت کے لیے بنایا ہے، یہ اس کو خالق سمجھ کے اس کو جو ہے نا پکار رہا ہے، اور اس کو سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے جی، اور اس کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے جی، تو اللہ کی خلق کو تبدیل کر رہا ہے. تو مفسرین نے اس کی مختلف صورتیں جو ہے نا وہ ذکر کی ہیں. لہذا جو انسان اللہ کی خلق میں کسی بھی قسم کی تبدیلی واقعہ کرتا ہے، یہ شیطان کا کام تھا، وہ شیطان کے بہکاوے کے اندر آیا ہوا ہے. اللہ کا حکم یہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں تبدیلی نہ کرو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. جو انسان شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور اللہ کی خلق کے اندر وہ تبدیلی واقعہ کرتا ہے، گویا کہ اس نے شیطان کا کہا مانا ہے. جس وقت شیطان کا کہا مانا ہے تو شیطان کو اپنا حمایتی اور دوست سمجھ لیا ہے، اور اللہ کو اس نے، اللہ کی دوستی جو ہے نا اس نے چھوڑ دی ہے. اب کیسے اس کو نفع پہنچے، اب کیسے اس کو خیر و برکت پہنچے، اب کیسے اس کے دنیا کے امور جو ہے نا وہ درست ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں درست ہو سکتے. جس نے شیطان کو اپنا حمایتی بنا لیا فقد خسر خسرانا مبینا، خسارہ ہی خسارہ جو ہے اس کا مقدر. یہ خسارہ تو اس کو مل سکتا ہے، نقصان اٹھانے والا تو ہو سکتا ہے، فائدہ اس کو نہیں. کیوں؟ شیطان کے سارے کام ہی جو ہے نا شریعت کے خلاف ہیں، شیطان کے سارے کام ہی جو ہے نا وہ الٹے ہیں جی. اس لیے شیطان کو اپنا دوست اور حمایتی نہ بناؤ، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا ازلی اور ابدی دشمن ہے. یعدہم ویمنیہم، وہ تمہارے ساتھ وعدے کرتا ہے تو یہ وعدے بھی جھوٹے کرتا ہے. ویمنیہم، وہ تمہیں امیدیں دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، تو اس کی آرزوؤں کے اوپر اور امیدوں کے اوپر یقین نہ کر بیٹھنا. وہ تمہارا ازلی ابدی دشمن ہے، وہ دشمنی تمہارے ساتھ کر رہا ہے. اگر وعدہ کرتا ہے جھوٹا وعدہ کرتا ہے، اگر تمہیں امیدیں اور آرزویں دلاتا ہے تو جھوٹ جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ بولتا ہے. جنگ بدر کے اندر نہیں دیکھا مسلمانوں کے خلاف شیطان نے سارے عرب کے قبیلوں کو اکٹھا کر لیا. ایک قبیلے کے خلاف جو ہے نا وہ ڈر تھا شاید یہ نہ آئے، اس نے اس قبیلے کے سردار کی شکل کے اندر مشرکین مکہ کے پاس جو ہے نا وہ چلا گیا اور ان کو حمایت دلائی، یقین دلایا، بھائی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ مل کے انہاں مسلیاں دا ایک بڑی کام تمام کرا، بے فکر دو، تم ہی غالب آؤ گے. لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تمہارے ہی غلبہ ہوگا. لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا جو ہے نا مددگار ہوں، لہذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور جب بدر کا معرکہ ہوا فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، دونوں جماعتیں جس وقت آمنے سامنے ہوئیں، یہی شیطان جو ہے نا اس نے جس وقت دیکھا نکص علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے نا وہ بھاگ گیا اور کہنے لگا انی بریء منکم، میں تم سے بری ذمہ ہوں.
میں تم سے بری الذمہ ہوں۔ کیوں بھائی، کیا ہوا جی؟ کہتا ہے انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ کیا دیکھ رہا تھا؟ بدر کے معرکے کے اندر اللہ کے فرشتے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے جو ہے نا وہ اتر آئے تھے، اور مشرکین ان فرشتوں کو، تو فرشتوں کی جماعت کو نہیں دیکھ رہے تھے، شیطان نے ان کو پہچان لیا تھا اور اس کو پتہ چل گیا تھا اوہو ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ جو نا دم اٹھا کے وہاں سے بھاگا۔ پہلے وعدے کر رہا تھا آج غلبہ تمہارا جی، انی جار لکم، میں تمہارا حمایتی ہوں جی، تمہارے ساتھ مل کے ان کو ماروں گا جی۔ ابھی جب آمنا سامنا ہوا تو فوراً جو ہے نا وہ بھاگ گیا اور یہ کہنے لگ پڑا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انی بری منکم وانی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ دیکھیں نا یہاں پر بھی جھوٹ بولتا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کا ڈر ہوتا تو نبی کی مخالفت میں تو آتا جی۔ یہ اس کے دنیا کے وعدے ہیں، اور کل قیامت کا منظر بھی اللہ رب العزت نے پیش کیا قرآن پاک کے اندر۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ جس وقت کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حساب کتاب کے بعد ان مشرکین کو اور کافروں کو جہنم کے اندر گرائیں گے، تو یہی شیطان جو ہے نا ان کے ساتھ جب جہنم کے اندر ہوگا تو ان کو یوں کہے گا میں نے تو تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وعدتکم فاخلفتکم، میں نے اپنے وعدے کے خلاف کیا۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، کیا کہ اللہ کے دین کو غلبہ ملے گا، اگر تم اس کے دین کے مددگار بنو گے تو تمہاری مدد اور نصرت کے لیے جو ہے نا میرے فرشتے بھی آئیں گے، اور جو ہے نا میری تائید بھی تمہارے ساتھ ہوگی، اور بالآخر تمہیں جنت بھی ملے گی۔ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ تو سچا تھا۔ دیکھو مسلمانوں نے اللہ کے وعدے کے مطابق جنت کو پا لیا، اور میں نے بھی تمہیں امیدیں دلائی تھی کہ کل قیامت کے دن بچا لوں گا، لیکن میں نے اپنے وعدے کے خلاف کیا۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ۔ وہ جب اس کو لان تان کرنے لگیں گے نا تو یہ آگے سے کہا گا مجھے لان تان نہ کرو، لا تلومونی ولیکن قولوا، مجھے تم لان تان نہ کرو، تم اپنے آپ کو جو نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ کیوں؟ میں نے تو تمہیں ایک وعدہ جھوٹا تمہارے ساتھ کیا تھا، تم میری بات کو نہ مانتے۔ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے نہ کرو۔ کیوں تم نے میری بات کو مانا؟ اللہ کی بات کو کیوں نہیں مانا؟ تمہارا اپنا قصور، میں نے کوئی زبردستی تمہارے ساتھ کی تھی۔ یہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر شیطان ان کو، تو ان دو باتوں سے دنیا کے اندر بھی اس نے دغا دیا اور آخرت کے اندر بھی اس نے وعدہ خلافی کر لی۔ اللہ کہتے ہیں یعدہم ویمنیہم، وہ جو تمہارے ساتھ وعدے کرتا ہے جھوٹے وعدے کرتا ہے، جو تمہیں آرزویں دلاتا ہے وہ جھوٹی جو ہے نا آرزویں دلاتا ہے، لہذا تم اس کے اوپر اعتماد نہ کرو۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے جو وعدے ہیں دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، لیکن جو لوگ اس کے وعدوں کو سچا سمجھیں گے اور اس کے پیروکار بننے کی کوشش کریں گے اور اس کے باتوں کو تسلیم کر کے اللہ کے دین کو پیٹ دیں گے، اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ ولا یجدون عنہا محیصا، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن جہنم سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جہنم سے کبھی بھی رہائی جو ہے نا وہ نہیں پا سکتے۔ ہاں وہ لوگ جن لوگوں نے شیطان کی مخالفت کی دنیا کے اندر اور شیطان کو اپنا حمایتی نہیں بنایا اور شیطان کے کہنے کی وجہ سے اللہ کی خلق کے اندر تبدیلی نہیں کی، اللہ کہتے ہیں وہ سچے ایمان والے ہیں، نجات انہی کا مقدر ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل انہوں نے کیے جی، ایمان بھی لائے اللہ کی توحید کے اوپر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے تمام نبیوں پر، اللہ کی کتابوں پر، جنت پر، جہنم پر، روز آخرت کے اوپر، تمام ایمانیات والی باتوں کے اوپر ایمان لے کے پھر ایمان لانے کے بعد وعاملوا الصالحات، شیطان کے رستے کے اوپر نہیں چلے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے عملوں کو خوبصورت بنانے کی انہوں نے کوشش کی۔ ہاں کبھی کبھار ان سے کوئی غلطی ہو جاتی، میں ان سے درگزر جو ہے نا وہ کرتا ہوں،
لیکن شیطان کا کہا انہوں نے نہیں مانا. سندخلکم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ایسے مومن لوگوں کو اور نیکوکار لوگوں کو ہم جنت کے اندر داخل کریں گے، ایسی جنت کے اندر جس کے اندر اس وقت بھی نہریں جاری اور ساری ہیں. اس وقت بھی تجری من تحتها الانہار، جس کا پانی کبھی بھی جو نہ رکا نہیں. دریا کا پانی رک جائے نا، تالاب کا پانی اگر کھڑا رہے نا تو بدبودار ہوتا ہے، گندا ہو جاتا ہے جی، گدلا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے. لیکن جنت کی جو نہریں ہیں تجری، اس وقت بھی ان کا پانی جاری ساری ہے، چل رہا ہے. یہ اس کی تازگی کی طرف جو ہے اشارہ ہے. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. پھر اس جنت کے اندر انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا، کبھی بھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے. یہ اور خوشی کا جو ہے نا وہ خوشی کی بات ہو گئی. آپ کو ایک باغ کے اندر داخل کر دیا جائے، آپ کو کہا جائے کھاؤ پیو موجے کرو جی، اور کچھ دیر کے بعد جو نا آپ کو کہا جائے چلو بھائی آپ کا وقت ختم ہو گیا، ٹکٹ اتنے وقت کے لیے تھی، نکلو ادھر سے. ساری زندگی آپ اس کو یاد کرتے رہیں گے، یار بڑا عمدہ باغ تھا، ہم نے اس کے اندر یہ کام کیا، فلاں چیز کھائی فلاں چیز کھائی. لیکن جنت کا جو باغ ہوگا جس وقت آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے پھر دوبارہ نکالے گے. حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ پہلے تو تمنا کرے گا ہی نہیں، لیکن اگر کوئی تمنا کرے بھی نا کہ مجھے نکالا جائے، پھر بھی اس کو نکالا نہیں جائے گا. جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ایک شہید سے جس وقت اللہ رب العزت پوچھیں گے کیا چاہتے ہو، مانگو جو مانگتے ہو. اس نے کہا مولا سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. پھر بھی مانگو جی، سوال کرو. اس نے کہا اچھا اللہ مجھے جو نا دنیا کے اندر دوبارہ لٹا دے، میں نے جو تیرے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا نا، وہ جو مزہ آیا نا وہ جنت کے اندر بھی نہیں. میں چاہتا ہوں دنیا کے اندر جا کے پھر دوبارہ تیرے دین کی سر بلندی کی خاطر اپنی جان کو قربان کروں. تو یہ اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ دنیا کا معاملہ جو ہے نا ختم ہو گیا ہے. تو جو جنت کے اندر چلا جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہوگا. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے سچ کہنے والا کون ہے؟ ایک وعدہ شیطان نے تمہارے ساتھ کیا، ایک وعدہ اللہ کر رہا ہے. شیطان کا وعدہ جھوٹا وعدہ ہے، شیطان مکار ہے، شیطان فراڈی ہے، فریب کرنے والا ہے، تمہیں دھوکہ دینے والا ہے. خود اللہ کہہ رہے ہیں ما یعدکم الشیطان الا غرورا، وہ دھوکے باز ہے، تمہارے ساتھ جھوٹے وعدے جو ہے نا وہ کر رہا ہے. اور اللہ کا وعدہ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کے وعدے سچے ہیں، سچے ثابت ہوئے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کے وعدے سچے ثابت ہوں گے. اور اسی پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا من اصدق من اللہ حدیثا، اور ادھر فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا. حالانکہ دونوں کا معنی جو ہے قریب قریب ہے، حدیث اور قیل. قیل جو ہے قال یقول قول سے بات، حدیث بھی بات کو کہتے ہیں. تو فرق کیا ہے جی؟ یہاں مجہول کا صیغہ جو ہے نا وہ استعمال کیا، تو دونوں کو اگر انسان ملائے نا تو یوں جو ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے من اصدق من اللہ حدیثا. جو باتیں اللہ نے پیچھے کی ہیں نا، جو احکام پیچھے اللہ رب العزت نے نازل کی، وہ بھی سچی باتیں تھیں. دنیا کے اندر جو قرآن مقدس کے اندر اللہ نے احکام نازل کیے، اللہ کا دین، اللہ کا رسول، اللہ کا لائی ہوئی جو شریعت ہے وہ بالکل سچی جو ہے نا وہ ثابت ہوئی. جس انسان نے اس شریعت کے عین مطابق عمل کیا، اللہ کی تائید اور مدد اور نصرت اس کے ساتھ آئی، وہ کامیاب ہو گیا. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اور من اصدق من اللہ قیلا یہ مجہول کا صیغہ ہے، جو کہا گیا ہے آئندہ آنے والے وقت کے لیے. یعنی قیامت کا منظر آگے ہے جی، آگے کیا ہونا ہے جی؟ قبر سے ہم اٹھائے جائیں گے، حشر کا میدان جو ہے نا وہ لگے گا، حضرت اسرافیل سور جو ہے نا وہ پھونکیں گے، ساری نسل انسانیت اول سے لے کے آخر تک اس سور کے پیچھے جو ہے نا وہ بھاگنے لگ جائے گی، اور جو ہے نا میدان محشر جو ہے نا وہ لگے گا. لوگوں کے اعمال جو ہے نا وہ تولے جائیں گے ترازو کے اندر. اس کے بعد کچھ دائیں ہاتھ والے، کچھ بائیں ہاتھ والے، کچھ جنتی، کچھ جہنمی. پھر جنت کے اندر گونا گون اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے طرح طرح کے عذاب ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں
آئندہ آنے والے زمانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ نے یہ باتیں جو ہمیں بتائی ہیں، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی باتیں کرنے والا کون ہے؟ انسان کل قیامت کے دن اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے گا اور جو نا یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی باتیں سچی تھی، اور جو باتیں آخرت کے متعلق اللہ نے ہمیں بتائی ہیں وہ بھی برحق اور سچی تھی۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور شیطان کا وعدہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ لہذا اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کے نبیوں کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لے آؤ، روز آخرت کے اوپر ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے کے بعد جس انسان نے اپنے عمل کو درست کر لیا، کامیابی اسی کا مقدر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔